بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے 36۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون۔ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون۔ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون۔ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن اللہ علیم بما یفعلون۔ سورت یونس توحید کی صورت ہے۔ اس صورت میں جس پیغمبر کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا اور جس اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کے نام پہ اس صورت کا نام رکھا گیا، اس پیغمبر کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، اور وہ پیغمبر بھی دیگر پیغمبروں کی طرح توحید کے علم بردار تھے۔ اور جب وہ ایک مصیبت میں پھنس گئے تھے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں نگل لیے گئے تھے، اللہ پاک کی ان پہ ناراضی ہوئی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ کی توحید ہی کو بنیاد بنا کر اللہ سے استغفار کیا تھا۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا انت، مگر تو ہی، سبحانک، تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شریک سے، کمزوری سے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک اپنی جان پہ ظلم کرنے والا میں خود ہی ہوں، تو پاک ہے، تیرا تو کوئی قصور نہیں۔
میں خود ہی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ تو آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت کی توحید کے بڑے ہی زبردست اور مضبوط دلائل بیان کیے گئے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اکثر یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اللہ پاک اپنی توحید ربوبیت کے دلائل بیان کر کے مشرکین کو توحید الوہیت سکھاتے اور سمجھاتے ہیں۔ توحید ربوبیت اور توحید الوہیت یہ کیا ہے؟ یہ توحید کی اقسام اہل علم نے متعین فرمائی ہیں قرآن مجید کی آیات ہی سے۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو اس کائنات کا رب، پروردگار ماننا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ اللہ ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا انتظام چلانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اور مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، جیسا کہ آیات زیر تفسیر میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے نا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، بارش برسانے والا، رزق دینے والا اور باقی تمام نظام کائنات چلانے والا کون ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ برجستہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی یہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ یعنی توحید ربوبیت کو تو وہ مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ہمارے بنائے ہوئے معبودان باطلہ جنہیں وہ معبود مانتے تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا اختیار اللہ پاک کے برابر نہیں ہے۔ اللہ پاک تو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، نظام چلانے والا ہے، ہمارے بنائے ہوئے معبود ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ جب کائنات کا رب وہ ہے تو پھر الہ وہ کیوں نہیں؟ جب توحید ربوبیت کو مانتے ہو تو توحید الوہیت کو کیوں نہیں مانتے؟ جب اسے رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، مالک مانتے ہو، مدبر مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، رازق مانتے ہو، تو پھر مشکلات کو دور کرنے کے لیے، پھر مشکل کشائی، حاجت روائی کے لیے، پھر دستگیری کے لیے اوروں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ جو توحید ربوبیت کے مطابق کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، توحید الوہیت کے مطابق وہی سچا الہ اور معبود ہے، وہی اس لائق ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے، جس نے کائنات میں کوئی ایک چیز بھی نہیں پیدا کی، جو اس زمین و آسمان کے نظام میں سے کسی ایک ستارے کا، کسی ایک سیارے کا، کسی ایک مخلوق کا، انسان، جن، فرشتے، چرند پرند، کسی ایک کا بھی نظام چلانے والا، کسی ایک کو بھی پیدا کرنے والا نہیں، تو پھر اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ اس کے نام کی نظر و نیاز کیوں دی جائے؟ اس کے نام پہ جانور ذبح کیوں کیے جائیں؟ اس کے آگے ہاتھ کیوں اٹھائے جائیں اور اس کے آگے سجدے کیوں کیے جائیں، سجدہ ریز کیوں ہوا جائے؟ یہ بات اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں سمجھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بطور خاص رزق دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، آیات زیر تفسیر کے مطابق۔ اور پھر اسی طرح کانوں اور آنکھوں کا مالک وہ اللہ ہے، تمہاری سماعت کا، تمہاری بصارت کا مالک وہ اللہ ہے۔ اور پھر اسی طرح مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا، اور پھر تمہاری رہنمائی کرنے والا، تمام مخلوقات کو گائیڈ کرنے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، قل
کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقو، من کون، یرزقو رزق دیتا ہے، کم تمہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان سے سوال کے انداز میں کہیے، من یرزقو، کون رزق دیتا ہے کم تمہیں، من السماء والارض، زمین و آسمان سے، رزق آسمان سے بھی آتا ہے نا، بارش آسمان سے برستی ہے، اور درختوں کی، پودوں کی، فصلوں کی کونپلیں زمین سے نکلتی ہیں، اور اوپر سے پھر پانی برستا ہے، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا رزق اللہ پاک تیار کر دیتے ہیں، اگا دیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے، ہم یا من کون، اور آگے ملانے کے لیے من یملک، کون مالک ہے، السمع، کانوں کا، والابصار، اور آنکھوں کا۔ ان سے ذرا کہیے تمہارے کانوں اور تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ ویسے تو اور بھی حواس خمسہ ہے نا، حواس خمسہ 5 حواس ہیں، 5 سینسز ہیں انسان کی، ان میں سے 2 کا جو زیادہ اہم ہے ان کا بطور خاص تذکرہ کر دیا، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، اور اسی طرح باقی جو اللہ پاک نے تمہیں حواس عطا کیے ہیں، سونگھنے کی حس عطا فرمائی، چکھنے کی حس عطا فرمائی، یہ ساری جو سینسز ہیں، حواس ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے سورہ انعام کے اندر فرمایا، ان کو ذرا پوچھئے کہ اگر اللہ پاک تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو بتاؤ تو صحیح کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ، کوئی اور دستگیر، کوئی اور کرنے والا، کوئی اور داتا، کوئی اور مشکل کشا ہے جو تمہاری آنکھوں کی بصارت کو واپس لا سکے، جو تمہارے کانوں کی سماعت کو واپس لوٹا سکے؟ سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے بات کو اس انداز سے سمجھایا، جن ہستیوں کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو بڑے وہ صاحب اختیار ہیں، وہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، وہ اللہ پاک سے بڑا کچھ زبردستی بھی لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، کوئی ایسا الہ ہے تو پیش کرو، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کان اور آنکھوں کا مالک ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، اور کون ہے نکالتا، یخرجو نکالتا، اگر یا پر پیش کی بجائے زبر ہوتی یخرجو تو اس کا معنی نکلنا، من یخرجو کون نکلتا ہے، وَمَن يُخْرِجُ، اور کون نکالتا ہے، الحیّ زندہ کو، من المیت مردہ سے، انڈا مردہ ہوتا ہے، اس سے اتنا خوبصورت چوزا کون نکال دیتا ہے؟ انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے اتنی خوبصورت سپیرو، چڑیا، بلبل، یہ سارے پرندے انڈوں سے کون نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ اور انسان کا جو سپرم ہے، نطفہ ہے، اس سے اللہ پاک اتنا خوبصورت بچہ پیدا کر دیتا ہے۔ بتاؤ بے جان چیز سے جاندار کو کون پیدا کرتا ہے؟ زمین کے اندر تم بے جان بیج بوتے ہو جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، مٹی کے اندر دبا دیتے ہو، اس مردہ سے زندہ کون نکالتا؟ اللہ اکبر۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی، انسان زندہ ہے، اس کے اندر سے اللہ پاک نطفہ مردہ نکال دیتا ہے، پرندے وہ زندہ ہیں، پرندے زندہ ہیں تو ان میں سے اللہ پاک انڈا مردہ نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گندم کے پودے، گندم کے، چاول کے، چنوں کے، کپاس کے، باقی جتنی چیزیں ہیں، وہ درخت سارے کے سارے، فصلیں ساری کی ساری وہ زندہ ہیں،
ان میں سے اللہ پاک حبن دانے نکال دیتا ہے، وہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے۔ اور اسی طرح اس کی دوسری تفسیر کافر سے مومن پیدا کر دینا اور مومن سے کافر پیدا کر دینا۔ اللہ اکبر۔ کتنی ہی انسانی تاریخ میں بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ آزر کے گھر بت گڑنے والا، بتوں کا کاروبار کرنے والا، بڑے وسیع پیمانے پہ، اس کے گھر میں اللہ پاک نے کائنات کا اتنا بڑا مواحد پیدا کر دی، بت شکن پیدا کر دیا، بت گھر کے گھرانے میں بت شکن پیدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا مشرک بیٹا پیدا کر دیا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی۔ یدبر، تدبیر کرنا، مدبر۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ ہر کام کی تدبیر میں اگرچہ پچھلی ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، وہ خاص خاص مثالیں تھیں، اور یہ عام ہے، خاص کے بعد عام کا ذکر آیا کہ اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کر لیتا ہے۔ کائنات میں جتنے کام چل رہے ہیں ان کی تدبیر بھی تو کوئی کر رہا ہے، ان کو آرگنائز بھی تو کوئی کر رہا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، زمین سے صرف ایک سورج زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں زمینیں مل جائیں تو ایک سورج بنے گا۔ اتنا بڑا سورج، چاند، ستارے، ان کو چلانا اور سب کو اپنے اپنے مداروں کے اندر گھمانا، یہ کون کر رہا ہے؟ من یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ توحید سکھانے کے لیے۔ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ خالق کائنات اپنی توحید سکھانے کے لیے سوال کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے کروا رہے ہیں۔ تو جب آپ ان سے یہ سوالات کریں گے نا، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور ہی کہیں گے اللہ، اللہ ہی یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ فا کے لفظ کا ترجمہ اگرچہ ہم تو یا پھر یا پس کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بعض اوقات یقین کا معنی بھی ہوتا ہے۔ اس فا کے اندر ضرور، فَسَيَقُولُونَ، اور ساتھ سین بھی ہے، سین کی وجہ سے بھی اس میں ضرور کا معنی۔ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ ضرور ہی کہیں گے اللہ اکبر، اللہ، اللہ ہی یہ سارے کام کر رہا ہے۔ یعنی یہ توحید ربوبیت کا انہوں نے اعتراف کر لیا مشرکین مکہ میں۔ فَقُلْ، تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، آپ ان کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس بات سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس بات سے کہ جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اور ظالموں اس کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی ہستیوں کو، چھوٹی چھوٹی اسی کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے چھوٹی چھوٹی کمزور کمزور ہستیوں کو پکڑ کے ان کو معبود بنائے بیٹھے اور ان کی گڈی چڑھائے بیٹھے ہو کہ وہ یہ ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ایسے کر دیتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یوں کر سکتے ہیں۔ افلا تتقون، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ شرک کر کے ڈرتے نہیں اللہ کے پکڑ سے؟ فذالکم، سو پس، ذالکم اللہ، وہی اللہ ہے، اور ربکم، تمہارا رب، بس یہی اللہ تمہارا رب ہے۔
جس کے خالق مالک ہونے کا تم اعتراف کر رہے ہو نا، یہی اللہ تمہارا رب ہے۔ ذالکا اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ فذالکم اللہ ربکم، تو وہی اللہ ہی تمہارا رب ہے، الحق سچا، تو وہی اللہ ہے، تو وہی اللہ تمہارا سچا رب ہے، سچا پروردگار تمہارا وہی ہے۔ باقی اگر کسی اور کو تم سمجھتے ہو تو وہ حق نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ فماذا، پھر کیا ہے، فا پھر ماذا کیا ہے، بعد الحق، حق کے بعد، الا الضلال سوائے گمراہی کے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔ کیا انداز ہے اللہ پاک توحید سمجھانے کا اور اپنے بندوں کو جھنجھوڑنے کا کہ یہ شرک سے بچ جائیں، یہ میرے در پہ آ جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کیا خوبصورت انداز۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی شرک پہ اڑا رہے گا تو اس نے حق کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فانا، پھر انداز دیکھیے اللہ پاک کا مزید، فانا، فا پھر انا، کہاں، کدھر، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو، فانا تصرفون، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو۔ پھر شیطان تمہیں اتنے واضح دلائل اور حقائق کو جان لینے کے بعد بھی عبادت کی دفعہ، نظر و نیاز کی دفعہ، رکوع سجدے قیام کی دفعہ، قربانی جانور ذبح کرنے کی دفعہ، اور ہاتھ اٹھانے کی دفعہ، اور پیشانی زمین پہ ٹکانے کی دفعہ، مشکل کشائی کے لیے پکارنے کی دفعہ، پھر شیطان تمہیں اللہ سے ہٹا کر کسی اور ہستی کی طرف لے جاتا ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، حقت، سچی ہو گئی، کلمۃ ربک، جس طرح یہ اوپر والی باتیں سچی ہیں نا کہ زمین و آسمان کا خالق مالک رازق مدبر وہ اللہ ہے اور وہی معبود برحق ہے، باقی سب گمراہی، جس طرح یہ حق ہے نا، کذالک، اسی طرح یہ بات بھی حق ہے، کذالک حقت، اسی طرح سچی ہو گئی، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات۔ کلمہ بات کلام کو کہتے ہیں، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات۔ علی الذین، وہ بات تو بعد میں بتائی جائے گی آخر میں، پہلے یہ سن لیجئے وہ بات کن کے بارے میں سچ ہوئی ہے۔ علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے فسقوا، نافرمانی کی، اور یہاں فسق سے نافرمانی سے مراد ہے ضد، سرکشی، ہٹ درمی اور ضد پہ اڑے رہے کہ نہیں جی ہم نے شرک کر کے چھوڑنا، نہیں جی ہم نے تو بس فلاں کو ہی پکارنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ فاسق لوگ، یہ ضدی سرکش ہٹ درم جو لوگ ہیں نا، فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں تیرے رب کی بات سچی ہو گئی ہے۔ کیا بات سچی ہو گئی ہے؟ انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرے رب کی بات سچی ہو گئی۔ تیرے رب نے کہا تھا جو ضد کرے گا، ہٹ درمی سے کام لے گا، پھر میں اس کو زبردستی ہدایت نہیں دوں گا، پھر میں سم بکم عمی کر دوں گا، پھر میں اس سے سوچنے سمجھنے دیکھنے کی صلاحیتیں چھین کے مہرے لگا دوں گا۔ تو یہ کام ان پہ ہو چکا ہے، جو اتنے واضح دلائل سننے دیکھنے کے باوجود بھی توحید کو اختیار نہیں کرتے، شرک سے تائب نہیں ہوتے۔ قل، کہہ دیجئے، مزید ان کو دلائل دیجئے، شاید کسی کے دل کی کایا پلٹ جائے۔ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شرکائکم، کیا تمہارے بنائے ہوئے
اللہ کے جو شریک تم نے بنائے ہوئے ہیں، کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ، جو ابتدا کرتا ہو الخلق، پیدائش کی؟ کوئی ہے جو پیدائش کی، کسی مخلوق کی تخلیق کی ابتدا کرتا ہو؟ ثم یعیدہ، اور پھر وہ اسے دوبارہ بناتا ہو؟ ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بناتا ہو؟ کوئی ہے دوبارہ بناتا ہو؟ دو بار اللہ پاک نے بنانا ہے نا، ایک دفعہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اللہ پاک، پھر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ ایک دفعہ زندہ کرتا ہے اور کرے گا۔ تو یہ مراد ہے کہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرے اور ایک دفعہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کو لوٹائے اور اس کو دوبارہ پیدا کرے، زندہ کرے۔ اللہ اکبر، قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شاید گم سم ہو جائیں، ان کے دلائل تو شاید جواب دے جائیں، آپ کہہ دیجئے، خود ہی کہہ دیجئے، شاید ان کی طرف سے تو کوئی جواب نہ بن پائے۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یبدأ الخلق، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ اسے دوبارہ بناتا ہے۔ فَأَنَّا، تو کہاں، تو کدھر، تؤفکون، تم بہکائے جاتے ہو۔ افک سے نکلا ہے تؤفکون، افک کہتے ہیں جھوٹ کو، بہتان کو، جھوٹ کو افک کہتے ہیں، ایسی بات جس کا وجود کوئی نہ ہو اور اس کو گھڑ لیا جائے، تو اس کو گھڑ کے لوگوں کی توجہ اصل چیز سے، حق سے ہٹا کر باطل کی طرف مبذول کروا دی جائے، اس کو کہتے ہیں افک۔ تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر صراط مستقیم کو چھوڑ کر، شاہراہ توحید، شاہراہ بہشت کو چھوڑ کر تم کدھر بہکائے جاتے ہو، تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ پہلے کہا تھا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اب کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، حقیقی معبود سے ہٹا کر گڑے ہوئے معبودوں کی طرف تم پھیرے جاتے ہو۔ کدھر پھیرے جاتے ہو؟ کدھر گم ہو؟ کدھر گمراہ پھر رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یہدی، جو رہنمائی کرے الی الحق، کی حق کی طرف؟ کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ آسمان سے کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، یہ سارا کچھ تو ہم نے نازل کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، پیغمبر ہم نے بھیجے۔ ان سے پوچھئے جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا، کیا ان میں سے کوئی ہے جو تمہیں ہدایت دے؟ اللہ اکبر۔ ہدایت سے کئی چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد رحم مادر سے اس دنیا پر آنے کے لیے رہنمائی کی۔ زمین پہ رحم مادر سے پیدا کر کے باہر لانے کا بندوبست کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اس کے چبانے کے لیے دانت کوئی نہیں تھے، کمانے کے لیے کوئی کارخانہ، فیکٹری، انویسٹمنٹ، کوئی ڈگری، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتی میں اس کے لیے فیڈ کا بندوبست کر دیا، فیڈ کا بندوبست بھی کر دیا، اور پھر اس معصوم بچے کو جسے کچھ پتا نہیں، اسے اپنی ماں کی چھاتی سے فیڈ لینے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ خود ہی ادھر کو بھاگتا ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ اور پھر اسی طرح اللہ پاک نے اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا، اس کو ریڑھنے کا طریقہ، اس کو توتلی زبان میں پہلے الفاظ بولنے کا، پھر جملے بولنے کا، بغیر کسی گرامر کے پڑھے پوری زبان بول لیتا ہے، نہ اس نے کوئی ٹینس پڑھے،
نہ زمانے سیکھے نہ کچھ اور سیکھا۔ یہ بولنا کون سکھاتا ہے؟ چلنا کون سکھاتا ہے؟ دانت کون اگاتا ہے؟ چبانا کون سکھاتا ہے؟ پھر اس کے بعد کون سکھاتا ہے کہ تم نے کچھ سیکھنا ہے، پھر تم نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے سورج چاند ستارے ان سب کی رہنمائی کا بندوبست کس نے کیا؟ کون سورج کو بتاتا ہے کہ تم نے اتنی سپیڈ سے چلنا ہے، ادھر سے چلنا ہے اور ادھر کو جانا؟ کوئی تو رہنمائی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحیح راستے کی طرف ساری مخلوقات کی رہنمائی اللہ پاک کر رہا ہے۔ بیج کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اب تمہاری سیڈ کی جرمینیشن ہونی ہے، اب تم نے پھٹنا ہے، اب یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، اب تم نے ایسے اگنا ہے، اب تم نے بڑے ہونا ہے، اب تمہارے اندر دانے لگ، ساری رہنمائی، پورا سافٹ ویئر ہر چیز میں فیڈ کیا ہوا اللہ۔ اور پھر اسی طرح جو اس کی روحانی رہنمائی تھی اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، کچھ چیزیں تو اس کے اندر ڈال دی نا اللہ پاک نے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایک تو اللہ پاک نے اس کے اندر اچھائی برائی کا تصور، اس کو ودیت کر دیا، اور اس کے علاوہ باہر سے رہنمائی کے لیے بھی اللہ پاک نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا۔ یہ سارا کچھ رہنمائی ہے۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرے، جو صحیح رستہ دکھانے والا ہو، جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ چاہے وہ شرعی رہنمائی ہو، چاہے وہ کونی رہنمائی ہو، کائنات کے اندر جو ہر چیز کو اللہ پاک نے ایک رستہ دکھایا اور بتایا ہوا کہ تم نے ادھر ادھر ایسے ایسے چلنا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی یہدی، رہنمائی کرتا ہے، للحق، کی حق کے لیے۔ آفا من یہدی، آفا تو کیا، من یہدی جو رہنمائی کرے، الی الحق، کی حق کی طرف، احق وہ زیادہ حقدار ہے، ان یتبع کہ اس کو فالو کیا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس سے جڑا جائے، اس کی مانی جائے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے؟ ام یا من جو لا یہدی، یا پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو خود بھی راستہ نہیں پاتا؟ یعنی کسی کو تو رہنمائی اس نے کیا کرنی ہے، وہ تو خود بھی اللہ کی رہنمائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جو خود راستہ نہیں پاتا الا مگر ان یہدا، کہ اسے راستہ بتایا جائے، تو خود محتاج ہے اللہ کے راستہ بتانے کا۔ فما لکم، تمہیں کیا ہے، فما لکم تو تمہیں کیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تمہارا کیا ڈیسیژن ہے، کیا غلط فیصلے کرتے ہو؟ جو پوری کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے، ایٹم کے اندر جو الیکٹران ہے نا، ان کو بھی اپنے اپنے آربٹس میں، مداروں میں چلنے کی رہنمائی بھی وہ دے رہا ہے، اور اس کائنات کی بڑی سے بڑی چیز سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، اسے بھی چلنے کے لیے راستہ وہی بتا رہا ہے، سجا رہا ہے۔ تو اس اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان کی پیروی کر رہے ہو، اور ان کو الہ بنائے بیٹھے ہو جو اللہ کے چلائے بغیر خود نہیں چل سکتے، جو اللہ کے بنائے بغیر خود نہیں بن سکتے۔ وما یتبعوا، اور نہیں وہ پیروی کرتے، ما کا معنی نہیں، کیونکہ آگے جملے میں الا آ رہا ہے، ما کے اور بھی معنی ہوتے ہیں، لیکن جب الا آ جائے پھر معنی نہیں۔ وما یتبعوا، نہیں پیروی کرتے، اکثرهم، ان کے اکثر، الا ظنا، مگر ایک گمان کی، ایک ظن کی۔ ظن کا معنی بعض بات قرآن مجید میں یقین بھی ہوتا ہے، خصوصاً جب اس کے آگے پیچھے انا یا انا کا لفظ آ جائے، لیکن عام طور پہ یہ اپنے مذموم معنی میں ہوتا ہے، ظن، گمان، خیال، اٹکل پچو۔ فرمایا وما یتبع اکثرهم، ان مشرکین کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ
اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، الا ظنن، مگر ایک گمان کی، ایک ازمپشن کی، ایک ازمپشن ہے، ایک مفروضہ ان کے دماغ کے اندر ایک خلل بن چکا ہے کسی معبود کے متعلق کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ایک جنرل قاعدہ بتا دیا، ان الظن، بے شک ظن، گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ایک طرف گمان ہے، خیال ہے، ازمپشن ہے، مفروضہ ہے، اور ایک طرف اتنے واضح حقائق ہیں، اللہ کے معبود ہونے کے دلائل ہیں، سورج، چاند، سیارے، ہوائیں، بادل، پھول، درخت، پودے، انسان، جن، پرند، فرشتے، ہر مخلوق۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گمان کے پیچھے چلنے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث، فرمایا ایاکم والظن، ظن سے بچ جاؤ، گمان سے بچ جا کرو، خیالی دنیا میں نہ رہا کرو، ایاکم والظن، گمان سے بچ جاؤ، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان، خیال، مفروضے، ازمپشنز، خیالی باتیں، یہ سب کی سب بدترین جھوٹ ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کے متعلق، جیسے بدگمانی ہوتی ہے نا، کسی کے بارے میں بدگمانی بڑی جلدی ہم کر لیتے ہیں، لگتا ہے یہ نماز نہیں پڑھتا، لگتا ہے یہ فلاں جگہ سے آیا ہے، تو یہ بدگمانی، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ بدگمانی کا حق کے، یقین کے اور دلیل کے مقابلے میں کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، زیرو ویلیو ہے اس کی۔ تو فرمایا یہ شرک کرنے والے جو ہے نا، یہ بھی توحید برحق کو، الہ برحق کو چھوڑ کر گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، فرضی الہوں کے پیچھے چل رہے ہیں، جن کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جن کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ حق کئی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کئی مفروضے چلتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک نہیں ہوتے، ٹھیک ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یار ایمان کم زیادہ ہوتا ہے، میرا ایمان ابو بکر صدیق کے ایمان جیسا تو نہیں ہو سکتا نا، رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے نہیں جی، ایمان تو بس ایک یقین کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیک اعمال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبریل امین کا ایمان اور ایک عام مسلمان کا ایمان، سب کا، تینوں کا ایمان برابر ہے، دونوں باتیں حق تو نہیں ہو سکتی۔ ایک کہتا ہے کہ ماں سے، بہن سے، محرم رشتوں سے نکاح حرام ہے، کوئی نکاح کرے گا تو وہ واجب القتل ہے۔ اور ایک شخص یہ کہتا ہے نہیں، اگر ماں سے، بہن سے کوئی شخص نکاح کر کے بدکاری کر لے، اس پر حد نہیں لگے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب دونوں باتوں کو حق کیسے مانیں؟ دونوں متضاد باتیں، کیسے حق مانیں؟ ہر چیز حق نہیں ہوتی، ہر ایک حق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ایک طرف حق ہو اور ایک طرف گمان ہوں، لوگوں کے خیالات ہوں، لوگوں کے بناوٹی فتوے ہوں، کسی کی تقلید ہو، یہ چیزیں سب گمان ہوتے ہیں، حق کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان الظن، بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کچھ کام آتا، نہیں کام آتا، من الحق کی، حق کے مقابلے میں، شیئا، کچھ بھی۔ گمان، خیال، ازمپشن، مفروضہ، اپنی گڑی ہوئی بات، اپنا گڑا ہوا مذہب، اپنے گڑے ہوئے بزرگ، لیڈرز، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ایک طرف شک ہے، ایک طرف حق ہے، اور اسلام حق کا نام ہے، شک کا نام اسلام نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون جو وہ کر رہے۔ اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رکھے، اور اسی توحید پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، مرتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما دے، اور اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو اللہ شرک کی غلاظت سے، گندگی سے، گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔